آپ نے حالت دیکھی ہے ملک صاحب کی، ٹوٹ کے رہ گئے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ بابا کہنے لگے ساتھ تو دے دوں، وہ کہیں تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن بیٹا یہ بیٹا نہیں دے سکتا. مجھے ڈر لگتا ہے، تیری ماں کی باتوں پہ بھی مجھے تھوڑا تھوڑا یقین ہے. اور پھر تو جانتا ہے گاؤں والے باتیں کر کر کے ہمیں مار ڈالیں گے. اور تجھے کیا خبر ملک صاحب، ہم کمی کمین لوگوں کو اپنی بیٹی دیں بھی یا نہ دیں، انکار کر دیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے کہا تو میں جا کے بات کر لیتا ہوں، اگر انہوں نے حامی بھر لی تو میں آپ کو بلا لوں گا. بڑی مشکل سے میں نے اپنی اماں اور ابا کو راضی کیا. دوبارہ ملک صاحب کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کے حیران تھے. کہنے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی تم دوبارہ ملنے آ جاؤ گے. میں نے کہا اس بار میں آپ کا ملازم بن کے نہیں آیا، یہ مت سمجھیے کہ میں حسین محمد کا بیٹا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک سوالی بن کے آیا ہوں. وہ کچھ حیران تھے. میں نے کہا میں آپ کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہوں، آج میرے پاس سب کچھ ہے، اپنی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، کیا میں ردا سے شادی کر سکتا ہوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا ملک صاحب انکار مت کیجیے گا. وہ کہنے لگے میں اقرار کر بھی دوں تو ردا نہیں مانے گی، لیکن میں نے کہا کہ آپ ایک بار اس سے پوچھ لیں، مان جائے گی. پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی بھی یقین تھا کہ وہ مان جائے گی، لیکن وہ زینہ اتر کے نیچے آئی. کہنے لگی میری طرف سے صاف انکار ہے، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، آپ سے بھی نہیں. آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے مسٹر منشی. آپ کے رشتہ پکے ہونے کی مٹھائی میں نے خوب سیر ہو کے کھائی ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جس لڑکی سے رشتہ طے کیا ہے اسی سے جا کے نبھائیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کی ذات برادری کے لیے بھی. میں اپنی زندگی میں خوش ہوں. میں نے ایک نظر ملک صاحب کی طرف دیکھا. میں نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اکیلے میں ردا سے بات کر لوں. وہ مجھے حیران حیران دیکھ رہے تھے. جی نہیں، مجھے آپ سے اکیلے میں کوئی بات نہیں کرنی، میری طرف سے صاف انکار ہے، آپ جا سکتے ہیں. میں باہر نکل گیا، نہر کنارے جا کے بیٹھ گیا. ایک بار بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، ایک بار بات تو کرتی، لیکن نہیں، بہت ہی ضدی لڑکی ہے، ڈھیٹ ہے، پتہ نہیں کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے. پھر میرے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی کہ وہ اسکول تو پڑھانے جاتی ہے، اسے راستے میں روک کے بات کروں گا، یہ مناسب رہے گا. اسی گاؤں میں نے رات گزاری، کیونکہ گاؤں میں کئی لوگوں سے جان پہچان ہو چکی تھی. جس کے بھی گھر میں پناہ مانگتا، ایک رات کی پناہ مجھے بڑے آرام سے مل جاتی اور مہمان نوازی بھی خوب ہوتی. صبح صبح میں ردا کے بتائے ہوئے اسکول کے سامنے کھڑا تھا. اس کی گاڑی آ کے رکی. چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا اور میں اسکول کے اندر تھا. اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. کچھ ٹیچرز اور بچے آئے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ اپنے آفس میں داخل ہوئی مجھے دیکھ کے حیران ہوئی. کچھ دیر دروازے پہ کھڑی رہی، پھر آ کے ٹیبل پہ کچھ کتابیں رکھی، اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گئی. کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں نے کہا تم جانتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، میں آپ کو بھی نہیں جانتی، آپ جا سکتے ہیں. یہ کہہ کے اس نے انٹرکام بجایا. ایک چوکیدار اندر آیا. ان صاحب کو باہر کا راستہ دکھا دو. بڑا روکھا لہجہ تھا. میں کھڑا ہو گیا. میں نے چوکیدار سے کہا آپ جائیں، میں آتا ہوں، مجھے میڈم سے بات کرنی ہے. ردا کہنے لگی مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ انہیں باہر لے کے جائیں. میں اسی چوکیدار کے ساتھ دروازے تک آیا. وہ باہر نکل چکا تھا. میں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگاتی. یہ دیکھ کے وہ کھڑی ہو گئی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا شرافت کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ شرافت سے کہہ رہا تھا نا کہ مجھے بات کرنی ہے. باہر سے چوکیدار دروازہ بجا رہا تھا. اے لڑکے دروازہ کھولو. میں نے کہا تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اور دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. یہ کہہ کے میں ردا کے پاس چلا گیا. وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑی ہو چکی تھی. میں نے کہا انکار کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں کرنا چاہتی میں تم سے شادی، میری زندگی سے جا چکے تھے نا تم، تو پھر اب واپس کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا بس قسمت لے آئی واپس تو آ گیا واپس. ردا میں تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں. کہنے لگی میں نہیں کرتی، جاؤ یہاں سے. آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے. میں نے کہا جھوٹ تو مت بولو، سچ سچ بتاؤ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تم نے؟
اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ شوہر کی 4 دن کی محبت میں لڑکی ساری زندگی اس کے نام پہ دان نہیں ہو جاتی۔ قسمت ہمیں ملا رہی ہے